جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریفارمیشن آف کنسیپٹس کا ایک آخری ٹاپک ہے۔ اس کا عنوان ہے 21ویں صدی کا مسلمان یا 21ویں صدی کے اندر مسلمان اور اس کی ذمہ داریاں۔ یہ انشاءاللہ اس کورس کا آخری ٹاپک ہے، جس کے اندر 3 سے 4 ڈسکشنز ہوں گی، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر ہمارے 3 سے 4 کلاسز یا لیکچرز لگ جائیں۔ 2 ہفتے غالباً اس کے اندر لگ سکتے ہیں، کیونکہ صرف سیٹرڈے اور سنڈے کو کلاس ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اس کی ایک کتابی شکل بھی ساتھ ساتھ تیار ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جب وہ ایک کورس کمپلیٹ ہو جائے تو اس کی جو کتاب ہے، اس کے اوپر جو پریفیس ہے، مقدمہ ہے اس کا، وہ بھی الحسنیان اسلامک انسٹیٹیوٹ کے اب پروفیسرز یا اساتذہ میں سے کوئی لکھیں، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہی کا ادارہ ہے۔ ان کے اساتذہ میں سے اس کتاب کے اوپر کوئی استاد صاحب مقدمہ لکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پبلش بھی کریں گے۔ آپ میں سے جو حضرات کوئز میں مسلسل حصہ لیتے رہے ہیں، یا کم از کم اس کورس کے اندر ان کی اٹینڈنس 50 to 60% رہی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اس کورس کا ایک سرٹیفکیٹ دیں، کہ آپ میں سے جن نے اس کورس کے اندر شرکت کی، ان کو ریفارمیشن آف کنسیپٹس کے نام سے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو کوئز ہوگا لاسٹ کے اندر، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ سارے سلیبس ایک دفعہ دوبارہ ریوائز ہو جائے، اس کوئز کے اندر سب سے بہترین انداز میں پارٹیسپیٹ کرنے والے کو، بیسٹ آنسرز دینے والے کو انشاءاللہ فرسٹ پرائز کا بھی دیا جائے گا، جس طرح پہلے ہم نے اس کو دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ اس کورس کے بعد ہمارا جو اگلا ایک سیشن شروع ہوگا، اس کا نام ہے ذکرہ سیشن۔ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ذکرہ سیشن یہ ہوگا، اس کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل سنتیں ہیں، عادات ہیں، آداب ہیں زندگی گزارنے کے، مختلف کاموں کے اندر ہم ان کو سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں، بازار جانے کے کیا آداب ہیں، کھانا پکانے کے کیا آداب اور طریقے ہیں، کسی سے ملاقات کرنے کے کیا آداب اور طریقے ہیں، کیا دعائیں ہیں، کوئی چیز خریدنی ہو اس کے اندر انسان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، دھوکے سے کیسے بچنا چاہیے، کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اب بیماری کے اندر اس کو کن آداب کے ساتھ رہنا چاہیے، کن طریقوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کن دعاؤں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جانا ہے، اس سے ملنے جانا ہے، تو اب کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس قسم کا ان چیزوں کا ہم لرن کریں گے، سیکھیں گے، اور اس سیشن کا نام ہوگا ذکرہ سیشن۔ اس کے اندر ہم مختلف دعائیں بھی سیکھیں گے، مختلف کاموں کی، سونے کے دعائیں کیا ہیں، سونے سے اٹھنے کے طریقے کیا ہیں، اور کسی کے گھر جانا ہے ملاقات کے لیے، اس کے کیا آداب اور طریقے ہیں، بیل کیسے بجانی ہے، دروازے کے کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئی، اور انہی کے اندر ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی کامیابی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم اس کورس کے بعد انشاءاللہ سیکھیں گے، اس کا نام ہوگا ذکرہ سیشن۔ اس کے اندر ایک اہتمام ہم یہ کریں گے کہ جو ہمارے قریب میں رہتے ہیں ان کو تو ہم فیس ٹو فیس 1-to-1 میٹنگ کے ذریعے سے پڑھائیں گے، اور اس میں آن لائن کا کوئی سیشن نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ دور رہتے ہیں ان کے لیے، یا لیڈیز ہیں مثال کے طور مستورات ہیں، ان کے لیے آن لائن سیشن ہوگا، ان کے لیے ہم ذکرہ سیشن آن لائن بھی انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے۔ یہ بتانے کا فی الحال مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی سے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کریں کہ اللہ، ایک سیکھنے سکھانے کا عمل آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت و طریقوں کا ایک سیشن شروع ہونے والا ہے، ہمیں اس کے لیے قبول کر لیجئے، ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ اس کو اپنے دوستوں کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھر میں رہنے والے افراد کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ لیکن بالکل فری کاسٹ ہے، کوئی اس کی یعنی اس قیمت اس کی کیا ہے؟ ٹائم۔ آپ ٹائم نکالیں اس کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل بھی نصیب فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خیر نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تیسرا کام آپ لوگ یہ کریں، آپ کو یہ ایک مقولہ نظر آ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث بھی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک عربی کا سینٹینس ہے، الاستقامت فوق الف کرامت۔ اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ کنسسٹنسی، ثابت قدمی، کسی بھی کام کے اندر مستقل مزاجی،
1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. کرامت مثال کے تو آپ نے کسی کو بغیر کسی سبب اور ذریعے کے ہوا میں اڑتا دیکھ لیا, آپ نے کسی بزرگ کو شیر کو تھپڑ مارتے دیکھ لیا, آپ نے کسی انسان کو آگ میں پورا داخل ہوتا ہوا دیکھ لیا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا, آپ نے کسی انسان کو سمندر پر چلتا ہوا دیکھ لیا. یہ ساری مثال کے طور پر کرامتیں ہیں, چاہے جھوٹی ہوں یا سچی ہوں. لیکن ان تمام کرامتوں سے بڑھ کر کسی ایک کام کے اندر انسان کی ثابت قدمی, استقامت کے ساتھ چلنا, مستقل مزاجی. یہ انسان, مستقل مزاج انسان 1000 کرامتوں کو پانے والے انسان سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے, 1000 درجہ اوپر ہے اس سے. تو یہ بھی ہمارا جو کورس ہے, اس کے اندر بھی آپ آخری 2 یا 3 جو لیکچرز رہ گئے ہیں آج کے لیکچر کے علاوہ, اس کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ رہیے. اور اگلا جو سیشن ہوگا, ذکرہ سیشن, اس میں آپ جس کو بھی دعوت دیں, جس کو بھی اس کی طرف بلائیں یا اس کے ساتھ شیئر کریں, اس کے ساتھ مکمل بات سمجھا کر شیئر کریں کہ یہ اس کے اندر ہمیں کیا لرن کرنا ہوگا, کس طرح ہمیں فائدہ ہوگا, کس طرح ہم نے ٹائم نکالنا ہے, اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوں گی. تو اس کے ذریعے, ان چیزوں کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے مزاج, ہماری طبیعت کے اندر ایک کنسسٹنسی انشاءاللہ ضرور آئے گی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا, وہ ہے 21ویں صدی کا مسلمان یا 21ویں صدی کے اندر مسلمان. اس کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے, رسپانسبلٹیز کیا ہیں, وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے. تو ذمہ داریوں کو سمجھنے سے پہلے یہی بات ضروری ہے کہ انسان 21ویں صدی کی ضروریات اور مطالبات کو سمجھے. نیڈز اینڈ ڈیمانڈز. 21ویں صدی انسان سے یا خاص طور پر مسلمان سے کیا کیا چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے, کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں 21ویں صدی کو. جب ہم ضروریات کو سمجھ لیں گے, مطالبات کو سمجھ لیں گے, ہمارے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی عام سی مثال اگر لیں تو یہ ہے کہ کمپنی کے ورکرز کو نیڈز اینڈ ڈیمانڈز بتا کر ان کو امپلائمنٹ جاب دی جاتی ہے کمپنی کے اندر, تاکہ وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر سکیں. اگر کسی ورکر کو, کمپنی کے کسی ورکر کو اس کمپنی کی ضروریات کا نہیں پتا, مطالبات کا نہیں پتا کہ میرے سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے, میرے سے کمپنی کو کس چیز کی ضرورت ہے, نیڈ کیا ہے کمپنی کی, ڈیمانڈ کیا ہے, تو وہ ورکر کبھی بھی اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری, اپنا کردار صحیح طرح انجام نہیں دے سکتا, اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح پورا نہیں کر سکتا. اس لیے رسپانسبلٹیز کو سمجھنے سے پہلے, مسلمانوں کے کردار کو سمجھنے سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو رسپانسبلٹیز. ٹھیک ہے, ایک مقدمہ, ایک تمہید ہے. یہ بات آج جو ہم کریں گے یہ ایک پوری تمہید ہے ذمہ داریوں سے پہلے, ذمہ داریوں کو سمجھنے سے پہلے, اور اس کا نام ہے نیڈز اینڈ ڈیمانڈ. 21ویں صدی کی ضروریات کیا ہیں, یہ آج کا ٹاپک ہے, انٹروڈکشن ٹو رسپانسبلٹیز. پھر ان رسپانسبلٹیز کو پورا کیسے کرنا ہے اور کیا کیا اس کے اندر ہمارا کردار ہونا چاہیے, اس کو ہم انشاءاللہ کل یا اس کے آگے والے لیکچر پر تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی بات جو انٹروڈکشن ٹو رسپانسبلٹیز میں آ رہی ہے, بلکہ اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ بڑا ضروری بات ہے. آج اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں, آج کا جو لیکچر ہے اس کو سمجھ لیں, تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچرز ہمارے لیے سمجھنا اور ان کے مطابق اپنی رسپانسبلٹیز کو انجام دینا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں, انسان کا اللہ کے ساتھ 3 تعلق ہیں. کسی بھی انسان کے اللہ کے ساتھ 3 قسم کے ریلیشنز ہیں. پہلا ریلیشن ہے خالق اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے, یہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے. پہلا ریلیشن خالق اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں, نیچر ہیں. اچھا, دوسرا ریلیشن ہے آقا اور غلام ہونے کے اعتبار سے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آقا ہیں, ہم سب کے مالک ہیں, اور سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. اور تیسرا ریلیشن ہے آخری امت ہونے کے اعتبار سے, کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس وقت جتنے بھی انسان ہیں, قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے, ان کو آخری امت میں پیدا کیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی امتیں آئیں, کئی قومیں آئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کی امت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت, یہ ساری امتیں تھیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اس میں ہم پیدا ہوئے. تو یہ 3 ریلیشنز ہیں میرے اور آپ کے, یا جتنے بھی انسان ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں, ان کے ریلیشنز اللہ تعالیٰ کے ساتھ 3 ہیں. آقا غلام ہونے کے اعتبار سے, خالق مخلوق ہونے کے اعتبار سے, اور تیسرا آخری امت میں ہونے کے اعتبار سے. اب یہ جو پہلا ریلیشن ہے خالق اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے, اس کو سمجھ لیتے ہیں. اب دیکھیں, جیسے انسان مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اسی طرح پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہیں, جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں, پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے, پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ آتا ہے اللہ خلق کل دابۃ من ماء، جتنے بھی جانور ہیں، حیوان ہیں، یہ سارے، ان ساری چیزوں کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ تو غرض یہ کہ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح باقی ساری مخلوقات، باقی ساری چیزیں بھی کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ تو دوسرا ریلیشن ہے غلام اور آقا ہونے کے اعتبار سے۔ اب اس ریلیشن کو سمجھنے سے پہلے غلامی کی تعریف سمجھ لینا ضروری ہے کہ غلام کہتے کس کو ہیں، یا غلامی کی تعریف کیا ہے۔ غلامی کی تعریف آپ اسکرین پہ دیکھیں، اپنی خواہشات کے باوجود آقا کی مان کر چلنا، اس کو غلامی کہتے ہیں۔ غلامی کس کا نام ہے؟ اپنی خواہشات موجود ہیں، اپنے جذبات موجود ہیں، اپنے ارادے موجود ہیں کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے، لیکن ان تمام خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی دل کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے آقا کی بات کو مان لینا، یہ ہے غلامی۔ اس کی ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ پرانے زمانے کے اندر غلام کا تصور ہوتا تھا۔ ایک آقا نے غلام خریدا اور غلام سے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں پہ رہو گے؟ اب یعنی میں تمہیں خرید کے لایا ہوں، اب تمہاری رہائش کہاں پہ ہوگی؟ غلام نے کہا میرے آقا، آپ میرے آقا ہیں، آپ مجھے جہاں رکھیں میں وہاں پہ رہائش اختیار کروں گا۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ غلام نے کہا میرے آقا، آپ جو کھلائیں گے میں اس پر راضی ہوں، میں اسے وہی کھاؤں گا جو آپ کھلائیں گے۔ اچھا، پہننے کے اندر کیا پسند کرو گے؟ میرے آقا، آپ مجھے جو پہننے کے لیے دیں گے میں وہ پہنوں گا، جو آپ سواری کے لیے مجھے دیں گے میں اس پہ سوار ہوں گا، جہاں آپ مجھے رکھیں گے میں وہاں پہ رہوں گا۔ تو آقا نے کہا کہ تم عجیب قسم کے انسان ہو، تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، تمہارا کوئی دل نہیں کرتا کہ میں وہاں پہ جا کر رہوں، تمہارا دل نہیں کرتا کہ میں کھانے میں یہ چیزیں کھاؤں، تمہارا دل نہیں کرتا مجھے پہننے کے لیے یہ اس طرح کا لباس ملے۔ غلام نے کہا میرے آقا، اگر میرا دل کرتا اور میں اس کے اوپر عمل کر لیتا جو میرا دل کرتا ہے، تو پھر میں غلام کیوں ہوتا، میں تو آقا ہوتا۔ آقا کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہی ساری بات ہے، یہی سارا معاملہ انسان اور اللہ کے درمیان ہے، کہ ہر انسان، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اور اللہ ہم سب کے آقا ہیں، مالک ہیں، اب ہماری خواہشات تو موجود ہیں کہ بھئی یہ کھانا چاہیے، یہ پہننا چاہیے، لیکن ان خواہشات کے اوپر عمل نہ کرنا، اپنے آقا کی ماننا، اللہ نے جیسے کہہ دیا ان چیزوں کو کھائیں گے، اللہ نے جیسے کہہ دیا ان چیزوں کو پہنیں گے، اللہ نے جہاں پہ رہنے کا حکم دیا وہیں پہ رہیں گے، اس کے علاوہ نہیں رہیں گے، اللہ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ان کو کریں گے، اور جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ان سے ہم رک جائیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہے آقا اور غلام کا تصور۔ تو یہ دوسرا ریلیشن ہے۔ اچھا، اب ہم نماز میں، ہر رکعت میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ نعبد، اصل میں غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد، عین با دال، عبدن۔ اب عبد کا مطلب غلام ہے، اور غلام کون ہے؟ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آقا کی بات کو ماننے والا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھے اپنا آقا مانتے ہیں اور اپنے آپ کو تیرا غلام مانتے ہیں۔ ایاک نعبد کا یہ مطلب ہے یا اللہ ہم تجھے اپنا آقا مانتے ہیں، ایاک نعبد۔ اسی طرح ایک اور مشہور آیت ہے، اکثر اس کو یعنی سلیبس میں بھی چلتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر بھی لیعبدون، یہاں پہ بھی عبد کا لفظ آیا ہے، گویا کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، مفہوم یہ ہوگا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری غلامی میں رہ کر زندگی گزاریں۔ جی ہاں، صرف عبادت، صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج یا صرف زکوٰۃ یہ مکمل غلامی نہیں ہے۔ غلامی کیا ہے؟ کھانے پینا، رہائش اختیار کرنا، لباس پہننا، چلنا، خریدنا، بیچنا، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا، ملازمت کرنا، جاب کرنا، تعلیم حاصل کرنا، شادی کرنا، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ریلیشنز، فیملی کے ساتھ ریلیشنز، دوستوں کے ساتھ
ہر چیز انسان کی اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو جائے، یہ اگر انسان کرے گا تب گویا کہ وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 15واں سپارہ ہے نا 15، اس کی پہلی آیت ہے سورہ معراج کا جو واقعہ ہے، معراج جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر بلائے گئے، لیلۃ المعراج اسے کہتے ہیں، وہ اس طرح شروع ہوتی ہے آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر بلا رہے ہیں، عبد، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے کر گئی رات کے وقت، اپنے بندے کو۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اونچی شان ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ اختیار کیا، گویا کہ غلامی میں رہنا یہ کوئی حقیر یا معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ مجھے رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا غلام بنایا۔ اب جیسے پہلے ہم نے بات کی، جن ہیں یا پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، پانی ہے، یہ ساری بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے غلام نہیں بنایا، غلام بنا کر غلام اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں اور جنوں کو بنایا ہے، اور اس غلامی میں داخل کرنا گویا کہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 21ویں صدی کا مسلمان کے ساتھ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس کا کیا تعلق ہے؟ انشاءاللہ جب بات آگے چلے گی تو آپ کے سامنے ساری بات بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا ہے انسان کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ، آقا اور غلام کا ریلیشن، آقا اور غلام۔ تو غلامی کے اندر ہم نے کیا بات پڑھی کہ ہماری تمام ہر بات ہمارے آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے اور حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب آخری ریلیشن ہے آخری امت میں ہونے کی کے اعتبار سے، اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور احسان یہ کیا کہ ہمیں دوسری امتوں میں پیدا نہیں فرمایا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں کون سی امت جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حالانکہ سب سے آخر میں آئی ہے۔ پہلے کتنی امتیں آئیں؟ کم از کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور ان کی اپنی اپنی قومیں تھیں، اپنی اپنی امتیں تھیں جن کی طرف ان کو بھیجا گیا، اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ سب سے آخر میں آنے کے باوجود تمام انبیاء کے سردار کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح تمام امتوں کی سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جی ہاں، جس میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور تمام امتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جی ہاں، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں اس امت کے جانے کے بعد جنت میں جائیں گی، حالانکہ وہ پہلے آئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر یہ انعام کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ 3 ریلیشنز کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ 3 ریلیشنز ہیں، اس کے اندر ہم ایک آیت دیکھتے ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھیے، آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ الی الآخر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دوسرے بھی انعامات کیے، مثال کے طور پر ہمارا سانس لینا، ہمارے دل کا دھڑکنا، خون کی گردش پورے باڈی کے اندر، اور پہاڑ ہیں، موسموں کا بدلنا، بارش کا آنا، ہواؤں کا چلنا، اور زمین میں سے مختلف قسم کے فروٹس ویجیٹیبلز کا اگنا، درخت، اور یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ اچھا، ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان بھی فرمایا، پہاڑوں کا ذکر بھی ہے قرآن میں، ہواؤں کا بھی ہے، پانی اور بارش کا بہترین ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ ایوپریشن سسٹم ہے نا سارا، یہ قرآن پاک کے اندر بڑا زبردست انداز سے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سبزیوں اور پھلوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ، لیکن کسی بھی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ نعمت کا تو ذکر فرمایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے پہاڑ بنا دیے، ایسا نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے بارش برسا دی، نہیں۔ لیکن یہ صرف ایک ایسی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ذکر ہے جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت میں پیدا کر دینا،
یہ ایسی نعمت ہے، یہ ایسا فضل اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کو بھی ذکر فرمایا، پھر احسان بھی جتلایا. لقد من اللہ، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. یہ ایسی نعمت ہے. پتہ کیا چلا کہ یہ نعمت باقی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اس نعمت کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے. اس نعمت کا ہونا ہمارے لیے قیامت کے دن اور دنیا میں بھی ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. تو یہ 3 ریلیشنز ہم نے پڑھے. اب 3 ریلیشنز. پہلا کیا ہے کہ ہمارے خالق کون ہیں؟ اللہ ہے. دوسرا ہے ہمارے آقا کون ہے؟ اللہ. ہم کون ہیں؟ غلام. اور تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہم سب کو آخری امت میں پیدا فرمایا. اب ان میں سے جو پہلا ریلیشن ہے، میں نے کہا نا کہ 21ویں صدی کی ضروریات، نیڈز اینڈ ڈیمانڈز کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے رسپانسبلٹیز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب یہ جو پہلا ریلیشن ہے، آپ بورڈ پہ دیکھیں، اس کو ختم کرنے کی بہترین کوشش اور محنت کی جا رہی ہے 21ویں صدی کے ابتدا سے. اور وہ کیا ہے؟ دہریہ، جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی خالق نہیں ہے اس کائنات کا. صحیح، یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے. یہ وہ ریلیشن ہے جس کو ختم کرنے کے لیے 21ویں صدی کی ابتدا سے محنت اور کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ نان مسلمز ہوں، کافر ہوں، یہود ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی ہوں، یا مسلمانوں میں سے ہی، کیونکہ شیطان بھی محنت کرتا ہے نا، انسان کا نفس بھی اس کا دشمن ہے. تو یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان کا جو تعلق ہے خالق اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اس کو ختم کر دیا جائے. اب ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں، دہریہ جس کو کہتے ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اس محنت کے وجود میں جو ٹرم نکلی ہے، جو اصطلاح نکلی ہے، وہ یہ آپ کو پہلے نمبر پہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. یہ وہ اصطلاح ہے جو ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں، دہریہ جس کو کہتے ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے ایک ایسا ریلیشن جو کہ ہمارے اوپر اللہ کا انعام تھا خالق اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے. دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ مخلوق نہ بناتے، انسان نہ بناتے، پتھر بنا دیتے، پہاڑ بنا دیتے، درخت بنا دیتے، تب اللہ اس پہ قادر تھے. لیکن انسان بنا کر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کیا. اور انسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے. لیکن جنت کے اندر کون جائے گا؟ پہاڑ تو نہیں جائیں گے، پتھر بھی نہیں جائیں گے. دنیا کے اندر جو گھاس ہے، پانی ہے، یہ والی تو چیزیں نہیں جائیں گی. جنت کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ انسانوں اور جنوں کے لیے بنائی. اب انسان بنا، اور جنوں اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کو ہے؟ انسانوں کا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا، انعام کیا تھا انسان بنا کر. لیکن اس انعام اور احسان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 21ویں صدی کی ابتدا سے. مستقل پوری پروگریس اس کے ساتھ، پورے پلاننگ کے ساتھ، پوری کوششوں کے ساتھ، اپنے مال کے ذریعے سے جان ٹائم نکال کر پلاننگ کر کے ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس عقیدے کو مشہور کیا جائے، معروف کیا جائے، لوگوں کو اس عقیدے کے اوپر لایا جائے، اس بلیف کے اوپر لایا جائے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس کائنات کا اور ہمیں خود پیدا کرنے والے ایک ہی اللہ ہیں اور ایک ہی خالق ہیں، جس کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی نیڈ اور ڈیمانڈ ہے 21ویں صدی کی. تو پہلی نیڈ اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ 21ویں صدی کی ابتدا سے خالق اور مخلوق کے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہم نے اس رسپانسبلٹی کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم اپنی اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس بات کے اوپر لے کر آئیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کو بنانے والے اللہ ہیں. یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اچھا، دوسرا جو ریلیشن تھا وہ تھا آقا اور غلام ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے آقا ہیں، تو گویا کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اگر بیماری ملے تو صحت کون دے گا؟ اللہ دیں گے. عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نفع اور نقصان کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. اس پوری کائنات کا ایک ایک نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، گویا کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ، نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر کام، ہر چیز اللہ کے قدرت، اللہ کے قبضے اور اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ مال، منی، پیسہ، یہ خود کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے آیا، اس نے اس کے ذریعے سے گولڈ خرید لیا، گولڈ خریدا اور اس گولڈ کو اس نے مہنگے داموں بیچ کر 20-30 ہزار روپے اس کو نفع ہو گیا۔ اگلے دن ہم نے دیکھا کہ ایک اور بندہ، اس کو 1,00,000 روپے ملے، اس نے بھی 1,00,000 کا گولڈ خریدا، اس گولڈ کو گھر میں آ کے رکھ دیا، رات کو اس کے گھر چوری ہو گئی اور وہ 1,00,000 روپیہ اس کا ضائع ہو گیا۔ کیا پتا چلا کہ پہلے بندے کو کیا ہوا تھا، اس 1,00,000 کے روپے کے ذریعے سے نفع ہوا تھا، دوسرے بندے کے پاس بھی 1,00,000 روپے تھے لیکن اس کو اس کا نقصان ہو گیا۔ کیا پتا چلا کہ نفع اور نقصان پیسے میں نہیں ہے، نفع اور نقصان اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے ارادے سے ہے۔ اسی طرح ایک ہی ہاسپٹل کے اندر ایک ساتھ الگ الگ بیڈز کے اوپر 2 مریض لیٹے ہوئے تھے، ایک نے دوائی لی، وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، دوسرے نے وہی دوائی لی، اس کی بھی وہی بیماری تھی جو پہلے والے کو تھی، لیکن اس دوائی کے لینے کے بعد اور زیادہ بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا اور اس کی ڈیتھ واقع ہوگی۔ کیا پتا چلا کہ دوائی کے اندر صحت نہیں ہے، صحت کس کے اندر ہے؟ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہے۔ اسی طرح عزت اور ذلت، اسی طرح ہر چیز کے اوپر قدرت اور قبضہ اور کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لیکن 21ویں صدی کی ابتدا سے محنت اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے حکم اور ارادے سے نکال کر مادے کی طرف لے کر آیا جائے کہ پیسہ سب کچھ ہے، پیسے سے ہوتا ہے، ڈالر سے ہوتا ہے، روپیز سے ہوتا ہے، کرنسی سے ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں یہ مادہ پرستی، جس کو کہتے ہیں مادہ پرستی، ٹھیک، مادے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم مسلسل اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ 21ویں صدی کی بہت اہم ضرورت ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں انشاءاللہ اس کو آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے کہ ان 3 چیزیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں ان کے نقصانات کیا ہماری لائف، ہماری زندگی کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ مادہ پرستی سے کیا مطلب ہے کہ ہم جس کے گھر جاتے ہیں ہماری باتوں سے بالکل یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چیزوں سے ہوتا ہے، مال آیا نفع آ گیا، مال گیا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سفارش سے ہوتا ہے، سفارش کرا دی تو کام بن جائے گا۔ اچھا، فلاں آدمی اس کے پاس اس کا بڑا رینک ہے، اس کے پاس یعنی ایک قسم کی اسٹرینتھ ہے، افراد ہیں، پاور ہے اس کے پاس، وہ میرا کام کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مادہ پرستی ہے۔ سارے کے سارے انسان مادے میں آتے ہیں، ہر چیز کائنات کی مادہ ہے، میٹر خود کچھ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتی۔ یہ بلیف ہونا چاہیے مسلمان کا۔ طاقت اور قدرت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز اللہ کے محتاج ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری جہان کے انسانوں تم سب فقیر ہو، تم سب ضرورت مند ہو، تم سب محتاج ہو، کس کے؟ الی اللہ، اللہ کے۔ اس لیے ہمارا بلیف یہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز اللہ کے حکم ارادے کے بغیر نہیں ہے۔ جتنی بھی محنت اور دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا اس وقت کائنات کے اندر، وہ ساری کی ساری مادہ پرستی کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں۔ انسان مال کے اندر، پیسوں کے اندر اپنی عزت سمجھتے ہیں، پیسہ چلے جانے کو اپنی ذلت سمجھتے ہیں، پیسے ہی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، پیسے ہی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، پیسے ہی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کیے جاتے، پیسے ہی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں، پیسوں ہی کی بنیاد پر بچے اپنے والدین سے، والدین اپنے بچوں سے نفرت کر رہے ہیں، اور پیسوں ہی کی بنیاد پر بھائی اور بہن آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں بات ہونی تو ایسی چاہیے تھی کہ جو لوگ اس عقیدے کو نہیں رکھتے ان کے اندر یہ بیماریاں ہوتی، لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، ہمیں مادہ پرستی سے نکلنا ہے، میٹیریلزم سے نکلنا ہے، ہم نے اللہ کو سب کچھ ماننا ہے کہ پیسہ آئے یا جائے، نفع کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دوائی لیں یا نہ لیں، شفا کون دیتے ہیں؟ اللہ کے دیتے ہیں۔ ہم علاج کروائیں یا نہ کروائیں، ہمارا علاج کس کے حکم ارادے سے ہے؟ اللہ کے حکم ارادے سے۔ ہم کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، طاقت کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ ہم پانی پئیں یا نہ پئیں، پیاس بجھانے پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ پانی پینا ہے اس نیت کے ساتھ کہ پیاس پانی نہیں بجھاتا، پیاس اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔
کھانا کھائیں گے اس نیت کے ساتھ کہ کھانا بھوک نہیں مٹاتا، بھوک اللہ کے حکم سے مٹتی ہے۔ آگ جلائیں گے اس نیت کے ساتھ نہیں کہ آگ جلے گی اور چیز پکے گی، نہیں، آگ جلنے میں اللہ کی محتاج ہے، پانی پیاس بجھانے میں اللہ کا محتاج ہے، بھوک کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کا محتاج ہے، ہوا بادل بارش برسانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، سورج روشنی دینے میں اللہ کا حکم سورج بھی کچھ نہیں ہے، روشنی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے، چاند کی چاندنی کچھ نہیں ہے، رات کی اندھیری کچھ نہیں ہے، دن کی روشنی کچھ نہیں ہے، کچھ سب کچھ کی نفی۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، بڑا ڈیٹیل یہ ٹاپک ہے، اس میں بہت بات کی جا سکتی ہے اور بہت کچھ اپنے عقائد اور کنسیپٹس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں شاید اس لحاظ سے آپ کے سامنے بات کو واضح نہ کر سکوں کہ ان 3 بیماریوں اور 3 ریلیشنز ہم نے ڈسکس کیے، یہ ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام اور کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں، اور ان 3 ریلیشنز کو ختم کرنے کے لیے جو محنت ہو رہی ہے، اس کے وجود میں جو ریزلٹس نکل رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنے مضر، کتنے نقصان دہ ہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ، گویا کہ ہم نے نفی کر دی اللہ کے علاوہ ہر چیز کی، کہ کچھ بھی نہیں ہے، الا اللہ، ہاں اللہ کے حکم اور ارادے سے سب کچھ ہے۔ اس لیے اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھانا، اپنی بھی اور ساتھ نیت ساری دنیا کے انسانوں کو اس بات کے اوپر لانا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے، مادہ پرستی اس کو چھوڑنا چاہیے، مادے سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم اور ارادے کی محتاج ہے۔ اب تیسرا ریلیشن ہم نے پڑھا آخری امت کو ہونے کے اعتبار سے۔ اس کے اندر ضروری بات یہ ہے کہ آخری امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، اور اس کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نے انعام بھی جتلایا، احسان بھی جتلایا، اور فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قیامت تک انسان آتے رہیں گے، ان تک اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ ہم اس بلیف کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ان کو اللہ کا تعارف کرانا اور ان کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ اب کس کا کام ہے؟ یہ ہر انسان جس نے اللہ کو اپنا خدا مانا، خالق مانا، رب مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننا، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اور رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرے گا، ظاہر ہے، لوگوں کے پاس جائے گا، ان کی خیر خواہی۔ ایک آیت ہے اسکرین پہ، تو وہ شاید ابھی شیئر نہ ہو سکے، وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آخری امت کو خطاب کر رہے ہیں، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، نفع، خیر خواہی۔ اب یہ آخری امت کا تقاضا اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس مسلمان سارے انسانوں کی خیر خواہی چاہیں، سارے انسانوں کو نفع پہنچائیں، نفع، ایڈوانٹیج۔ اب نفع 2 قسم کا ہے، ایک ایڈوانٹیج وہ ہے جو ہائی کوالٹی ہے، جو ہمیشہ رہے گا انسانوں کے ساتھ، وہ ہے جنت کا نفع۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کلمہ اسلام لے آنا یہ شرط ہے۔ اب ایک نفع لو کوالٹی کا ہے، وہ ایسا نفع ہے جس کا تعلق جنت سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اس کے کھانے کا کوئی بندوبست کر دیتا ہوں، تو یہ بھی ایک نفع ہے۔ اسی طرح ایک غریب ہے، اس کے پاس صحت کے علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے، میں اس کو پیسے دیتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، اور میری ذمہ داری ہے میں اس کو دوں، لیکن یہ بھی نفع ہے۔ پیاسا آدمی ہے، اس کو کتا ہے، جانور ہے، بلی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو پیاس لگی ہے، پانی پلا دیتا ہوں، یہ بھی نفع ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کپڑے نہیں ہے، اس کو میں کپڑے دیتا ہوں، یہ بھی نفع ہے۔ اسی طرح کی مختلف چیزیں، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا تعلق کب تک ہے؟ لاسٹ لمٹ کیا ہے ان چیزوں کی؟ مرنے تک۔ کسی کو کپڑا دیا، مرتے وقت اتار دے گا۔ رہائش میں نے کسی کو گھر بنا دیا، مرتے وقت اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا۔ کھانا کھلا دیا، اس کی خوراک جیسے ہی وہ مرے گا، اس کی باڈی سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح علاج ہے، دوائی کا بندوبست، علاج کا بندوبست کر دیا، مرتے ہی اس کا وہ کنسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ماننی ہے، ہم مانتے ہیں، اس کو کرنا بھی چاہیے، لیکن آخری امت ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کو وہ والا نفع پہنچائیں جو اس کو مرنے کے بعد تک قائم آنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر میں کسی انسان کو نماز کے اوپر لے آؤں کہ بھئی آپ نماز پڑھا کریں، کوئی جھوٹ بولتا ہے، اس کو کہوں جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں،
کوئی غیر مسلم ہے اس کو کلمہ پڑھاؤ کہ مسلمان ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، تو اب یہ ساری چیزیں انسان کو ایڈوانٹیج دیں گی یا نہیں دیں گی؟ بالکل دیں گی۔ اور کون سا ایڈوانٹیج؟ ہو سکتا ہے دنیا میں تو وہ بھوکا ہی رہے، بیماری میں ہی رہے، پیاسا ہی رہے، کپڑوں کے بغیر تھوڑے سے کپڑوں کے ساتھ رہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے بعد جنت ہوگی، جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ کے کھانے ہوں گے، ہمیشہ کی رہائش ہوگی، اور یہ نعمتیں اس کا ذریعہ کون بنا؟ میں اور آپ بنے، جس نے اس آخری امت کو پورا کیا۔ اب یہ ہے، اب اس آخری امت کا مطلب کیا تھا کہ ہر انسان، اس کلمے کو پڑھنے والا انسان، پوری انسانیت، ساری دنیا کے ہر انسان کو نفع پہنچائے، اللہ کی رضا کے لیے پہنچائے، اور نفع وہ والا پہنچائے جو اس کو مرنے تک بھی کام آنا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آنا ہے۔ لمیٹڈ نفع نہیں، ان لمیٹڈ، جس کی کوئی انتہا نہیں، جنت کی صورت میں وہ نفع، یعنی دعوت دے، کلمہ پہنچائے، اسلام کی پہچان کروائے، اللہ کی پہچان کرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور طریقوں کی پہچان کرائے۔ یہ وہ ڈیمانڈ تھی اس آخری امت ہونے۔ لیکن 21ویں صدی کی ابتدا سے یہ محنت کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اس نفع سے ہٹا کر ادنا خیر خواہی، اعلیٰ خیر خواہی کو چھوڑ کر ادنا خیر خواہی، کہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ کوئی نہ بنے، جنت میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے۔ ہاں، کوئی پیاسا ہے پانی پلاؤ، چاہے وہ جانور ہے یا انسان ہے، کوئی بھوکا ہے کھانا کھلاؤ، یہ ساری چیزیں کرو، لیکن اعلیٰ خیر خواہی اس کو چھڑوا دیا گیا ہے، اور اس کے لیے محنت کوشش کی جا رہی ہے 21ویں صدی کی ابتدا سے، کہ لوگ، یہ مسلمان، دین کی دعوت نہ دے سکیں، اسلام کو عام نہ کر سکیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہ بن سکیں، لوگوں کے اس جنت میں جانے کا ذریعہ نہ بن سکیں، لوگوں کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ نہ بن سکیں، یہ محنت کی جا رہی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ایک دہریہ، دوسرا مادہ پرستی، تیسرا ادنا خیر خواہی، اعلیٰ خیر خواہی کو چھوڑ کر ادنا خیر خواہی۔ تو تین ریلیشنز تھے انسان کے اللہ کے ساتھ، خالق اور مخلوق، اس کو توڑنے کے لیے دہریہ وجود میں آئے۔ دوسرا ریلیشن آقا اور غلام، اس کو توڑنے کے لیے مادہ پرست لوگ وجود میں آئے۔ اور تیسرا تعلق تھا آخری امت ہونے کے اعتبار سے، اور اس کو توڑنے کے لیے ادنا خیر خواہی وجود میں آئی۔ یہ تین ڈیمانڈز ہیں 21ویں صدی کی، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کو کیسے کرنا ہے، کام کیسے ہوگا، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں، کیا کیا کوالٹی ضرورت ہے، یہ پہلی بات۔ دوسرا، کیا کیا رکاوٹیں ہیں ان کام کو کرنے کے لیے۔ تیسرا، وہ طریقہ کیا ہے جس کے لیے ہم ان تین رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کل یا اس کے بعد آنے والے لیکچر میں ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کوئی سوال ہو، کوشچنز ہو، کنفیوژن ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں پرائیویٹ میں آ کر۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔